اور خوشی چہروں پر آنی چاہیے، تو کیا خدا کے قدموں پر، اور خدا آج آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو روح القدس کے لیے فری آج کا عنوان جس پر مجھے خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ بانٹنا ہے وہ ہے محبت برا خدا اور جہنم کی آگ۔ سوال یہ ہے کہ خدا کیا ہے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ خدا محبت ہے تو پھر یہ آگ کیا ہے؟ پھر کیوں خدا گناہ گاروں کو اربوں خربوں سالوں تک جہنم کی آگ میں جلاتا رہے گا؟ یہ ایسا سوال ہے جس نے بہت سے دانشوروں کو، بہت سے مسیحی مفکرین کو بے دین بنا دیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے غصے کو اپنی جیب میں ڈال کر رکھتا ہے اور گناہ گار کو معاف ہی نہیں کرتا، گناہ گار کو معاف ہی نہیں کرتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیوں خدا اربوں خربوں سالوں تک گناہ گاروں کو جہنم کی آگ میں تڑپاتا رہے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ کیوں خدا گناہ گاروں کو اربوں خربوں سالوں تک جہنم کی آگ میں جلاتا رہے گا؟ کیوں کہ خدا عادل ہے، کیونکہ خدا منصف ہے، کیونکہ خدا جج ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو اربوں خربوں سالوں تک جہنم کی آگ میں تڑپاتا رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا ایسا کرے گا، جو جانتے ہیں کہ خدا ایسا کرے گا کیونکہ وہ انصاف کا خدا ہے۔ ایماندارو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں ہمیں جہنم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ صحیح طور پر جہنم کے بارے میں نہیں جانتے تو شاید آپ خدا کی عبادت اس طور پر نہ کر سکے جس طرح خدا چاہتا ہے۔ اس لیے جہنم کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ دوزخ کی حقیقت کو جانے بغیر میں نے کہا آپ خدا کی عبادت صحیح طرح کر ہی نہیں سکیں۔ تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر فرحان اور آمنہ جنت میں چلے گئے اور آمنہ کہتی ہے کہ فرحان ذرا تھوڑا ٹہل کر ذرا باہر نکلیں، اور تھوڑا آگے چلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتے ہیں، اور آمنہ کہتی ہے فرحان مجھے کچھ جلنے کی بدبو آ رہی ہے، ایسا جیسے کو بدبو سی آ رہی ہے۔ فرحان کہتا ہے بھی آمنہ خدا نے گناہ گاروں کو دوزخ میں ڈالا ہوا ہے اور وہ ان کو جلا رہا ہے، ہوا کا رخ کیونکہ ادھر کو ہے اس لیے بدبو آ رہی ہے، چلے یہ تو اربوں خربوں سالوں تک ہوتا رہے گا۔ پھر آمنہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کسی اپنے کی رونے چلانے کی آواز آ رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا خدا نے گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا ہوا ہے اور وہ جل رہے ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، کیونکہ یہ تو اربوں خربوں سالوں تک جب تک خدا زندہ ہے یہ آپ میں چلتے رہیں گے۔ ایماندارو، گڈ لائف چرچ ایسی تعلیم کا قائل نہیں ہے، ایسی تعلیم نہیں دیتا جو بائبل مقدس کے برخلاف ہو، جو بائبل مقدس کی تعلیم نہ ہو۔ بائبل مقدس کہتی ہے، یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 32 آیت میں ہے، اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو۔ کتنے لوگ ہیں اگر سچائی آج آپ کو جھوٹے عقائد سے آزاد کرے تو آزاد ہونے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں اپنے لیے زور کرتا ہے؟ یقیناً خدا آج آپ کو آزاد کرے گا، کیونکہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ بت پرستوں کی تعلیم ہے جو مسیحت میں آ گئی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پلاٹو کا نام سنا ہوا ہے؟ پلاٹو بہت بڑا سائنسدان تھا، اس کا نام ہے پلاٹو، اور اس کا یہ نظریہ تھا کہ انسان کی روح غیر فانی ہے،
انسان کی روح لا فانی ہے، غیر فانی ہے، وہ مرتی نہیں ہے۔ کس کا نظریہ تھا؟ پلاٹو کا۔ اور اس نے کہا کہ اگر روح تو مرتی نہیں ہے تو جہنم میں بدن تو سڑ جائے گا لیکن روح تڑپتی رہے گی اور آگ بجھے گی۔ آج یہ تعلیم مسیحت میں آ چکی ہے۔ بہت سے لوگ اس عقیدے کو ماننے والے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی، گیتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ روح دے رہی تو کر لا کمائیاں، روح تیری لافانی ہے۔ یہ کہاں سے تعلیم آئی ہے؟ بائبل کی تعلیم ہے۔ میں چاہتا ہوں بائبل مقدس کو دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں پہلا حوالہ نکالیں۔ پہلا تموتھیوس کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کے پہلے باب کی 17 آیت میں پڑھنے لگا۔ لکھا ہے، اے ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت و تمجید افضل و بات ہوتی رہے۔ اے ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی تمجید، عزت و تمجید افضل و بات ہوتی رہی۔ ایک حوالہ پھر تموتھیوس کے خط میں 6 باب 16 آیت پڑھنے لگا ہوں۔ بقا صرف اسی کو ہے، بقا صرف اسی کو ہے۔ امانداروں، 900 سے زیادہ دفعہ بائبل مقدس میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن لا فانی نہیں ہے۔ صرف ایک حوالہ ہے جو خدا کے لیے، اس کے ساتھ لکھا امورٹل، لا فانی، صرف بقا صرف خدا کو ہے۔ انسان کے لیے ایوب کا صحیفہ ہے، ایوب نبی کی کتاب، اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ انسان فانی ہے۔ میں چاہتا ہوں یسوع مسیح کے پاس چلے۔ شاید رسول کی بات نہ ٹھیک ہو سکتا ہے انسان کی روح غیر فانی ہو۔ میں چاہتا ہوں یسوع مسیح کے پاس چلتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 10ویں باب کی 28 ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 10ویں باب کی 28 آیت میں لکھا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتے۔ روح فانی ہے یا غیر فانی؟ اب بات ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ روح کو جہنم کی آگ میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ پلاٹو کہتا ہے روح ختم نہیں ہوتی۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ روح لا فانی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ وہی جھوٹ ہے جو ابلیس نے ہوا کے ساتھ بولا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے بلکہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ پیدائش سے لے کر ہم مکاشفہ کی کتاب تک پڑھیں، خدا روح ہے، ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ حواندارو، خدا روح ہے اور مار کر آپ بھی روح بن رہے ہیں۔ تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، روح لا فانی ہے۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ ایک سائنسدان نے سکھایا۔ میں نے کہا یہ بت پرستوں کی تعلیم ہے جو مسیحت میں آ چکی ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اس لیے میں نے کہا دوزخ کی حقیقت کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو دوزخ کے بارے میں الجھن کا شکار ہیں۔ کیوں خدا گناہگاروں کو جہنم کی آگ میں جلاتا رہے؟ ایک بہت بڑا خدا کا خادم ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر امانویل ہوکن۔ ڈاکٹر امانویل ہوکن، اس کی کتاب ہے جہنم کی آگ۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا دھواں ابدالآباد اڑتا رہے گا اور برگزیدوں کی یہ بے پناہ خوشی ہوگی جب گناہگار آگ میں تڑپ رہے ہوں گے اور خدا خوش ہوگا تو ایماندار کہیں گے ہاللیلویا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ جہنم کی آگ بجھ جائے تو ایمانداروں کی خوشی ختم ہو جائے گی، ایمانداروں کی خوشی ختم ہو جائے گی۔ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایمانداروں کی خوشی یسوع مسیح کے ساتھ ہوگی، وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایمانداروں کی خوشی ہے، نہ کہ وہ دوزخ میں سڑنے والے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو رہیں گے۔ وہ خوشی نہیں، ہمارے احساسات ختم نہیں ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ خوش ہوں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے خلاف ہوتے
یعنی جس طرح پولیس خلاف ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کا دل ایسا ہو جائے زندہ خدا سے پھر جائے، لیکن اگر ایسا ہوتا اور آپ سوچتے کہ لوگ خدا کی عبادت نہ کریں، لوگ خدا کو محبت والا خدا نہ کہیں، تو وہ کیا سب سے پہلے کرتے؟ آپ خدا کو ایک ظالم شو کرتے، ایک زابر تصور کرتے، خدا کو ایک دشمن تصور کراتے۔ لیکن بائبل مقدس نے جب موسیٰ پر اپنے آپ کو خدا نے ظاہر کیا تو خدا کی تعریف یہ ہے، قدوس 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 خدائے رحیم، کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں گھنی۔ خداوند کی شفقت ابدی ہے مگر قہر پل بھر کا، قہر پل بھر کا۔ اگر اربوں خربوں سالوں وہ آگ میں جلاتا ہے تو پھر تو قہر ابدی ہو گیا مانتا ہو۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ قہر کتنی دیر کا ہے؟ پل بھر کا۔ شفقت ابدی ہے، بدی کرتے ہوئے انسان مر جائے جی، خدا کی مرضی ہے، مانتا ہو خدا کی مرضی ہے نہیں تھی۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ زندہ رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ مر جائیں، یہ آپ کا چناؤ ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو چناؤ کا حق دیا ہے، اپنا چناؤ آپ نے کی ہے، اور خدا کو قسم کھانا پڑ رہی ہے کہ وہ گناہگار کو مار کر حاضر۔ حزقیل نبی کا صحیفہ اس کے 33 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، حزقیل نبی کا صحیفہ 33 باب 11ویں آیت، خداوند کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ آپ کا خدا آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ مر جائیں۔ بہت سارے میں نے کہا خادم ہیں جو دوزخ کے مضمون پر الجھے ہوئے ہیں، دوزخ کے مضمون کو صحیح سمجھا نہیں سک رہے، لیکن آج پر آئیے الجھن سمجھ جائے گی، آج آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، کیونکہ خدا محبت ہے، خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے یہ بھید کھلے گا۔ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ایمانداروں، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی برباد ہو، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اربوں خربوں سالوں تک جہنم کی آگ میں جلتا رہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ لوگ دوزخ کے ڈر سے اس کی بندگی کریں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ محبت کے ساتھ اس کی بندگی کریں۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ خدا گناہگاروں کو جلائے گا، لیکن میں بتانا چاہوں وہ کیسی آگ ہوگی۔ ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کا قہر پل بھر کا ہے۔ اگر آپ ملاکی نبی کی کتاب 4 باب کی 1 آیت دیکھو تو لکھا ہے، کیونکہ وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ خداوند ایمانداروں، یہ ہے وہ خدا کی آگ جو ایک پل میں شاخ و بن کچھ کو نہ چھوڑے گا، خداوند فرماتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوزخ آسمان پر ہے یا زمین پر؟ دوزخ آسمان پر ہے یا زمین پر؟ زمین پر۔ اچھا، ایک خادم تھا، میں اس کی ویڈیو دیکھی، وہ کان لگا رہا تھا، رشیا کی زمین پر تھا، رشیا کی زمین پر تھا، وہاں پر چیخوں کی آواز آ رہی، بڑا شور ہو رہا تھا، اور لوگ چلا رہے تھے، اور وہ کہہ رہا کہ دوزخ اس جگہ پر ہے، رشیا میں۔ میں نے کہا خادم کہہ رہا تھا، بائبل کی میں نے ابھی بات نہیں کی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا آسمان پر لے جانے سے پہلے بدکاری کا سر کچل دینا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ بدکاری ختم ہو جائے، آپ کو صاف کر کے آسمان پر لے کر جائے، اس لیے جو بپتسمہ ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ مرنا ہے، پرانے انسان کو مرنا ہے، پھر پولس رسول کی طرح کہنا ہے کہ اب میں نہ زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور ساری خواہشوں سمیت مرنا ہے۔ لیکن ہم نے بات کی کہ ایک دن خدا گناہگاروں کو جلائے گا، اور یہ اس کی محبت میں انوکھا کام ہوگا، کیونکہ خدا محبت ہے، یہ انوکھا کام ہوگا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 28 باب کی 21 ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ 28 باب 21 ہے، خداوند اٹھے گا تاکہ اپنا کام بلکہ عجیب کام کرے،
اور اپنا کام ہاں ایسا انوکھا کام پورا کرے. ایماندار ہو, یہ انوکھا کام ہوگا جس روز خدا گناہ گاروں کو ہلاک کرے گا. خدا نے جب اس دنیا کو بنایا تو دنیا پاک تھی, دنیا پاک تھی. اختیار عورت کی نسل کے پاس تھا, لیکن گناہ کی وجہ سے یہ اختیار سانپ کے پاس چلا گیا. کیونکہ خدا نے جب آدم کو پیدا کیا تو خدا کا منصوبہ تھا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کر دو, لیکن خدا کے منصوبے کی مخالفت ہوئی اس لیے کیونکہ خدا چاہتا نہیں کہ ہم مریں. اس لیے یسوع مسیح کو زمین پر آنا پڑا اور آپ کی گھر پر مرنا پڑا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آپ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خلق یہ ہوگا. لیکن جہنم کی آگ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ بھئی آگ بھی تو ہے, وہ کن کے لیے ہے؟ ہم نے حوالہ جو پڑھا تھا متی کی انجیل 25ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے, پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی. مانتروی آگ کن کے لیے ہے؟ ابلیس اور ان کے فرشتوں کے لیے یہ آگ تیار کی گئی تھی, اس سے پہلے کہ ہم ہمیشہ کی آگ پر بات کریں. میں نے سوال کیا تھا کہ جہنم کہاں پر ہے, تو جواب آیا زمین پر. میں بتانا چاہتا ہوں زمین کی 3 تہیں ہیں, اس کے بعد لاوا آتا ہے, پھر آپ کبھی قبر کو کھودیں تو ہڈیاں آپ کو قبر میں سے مل جاتی ہیں. یسوع مسیح کی بات کو سنیں. یوحنا کی انجیل 5 باب 28 سے تلاوت کرنے لگا, لکھا ہے اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں, ہم اندر جہنم کی بات نہیں, جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے, اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. جتنے قبروں میں ہیں, قبریں کہاں پر؟ زمین پر. قبریں زمین پر ہیں, اور جتنے زمین پر ہیں, سوال تھا کہ جہنم کب وقوع میں آئے گا, جہنم کہاں پر؟ میں چاہتا ہوں یسوع مسیح کی بات چلتے ہیں. متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی اپنے شاگردوں کو کہ ایک آدمی تھا جس نے اپنے کھیت میں بیج بویا. لمبی تمثیل ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ اچھے دانے بوئے گے, کڑوے دانے بھی بوئے گے. اور یسوع مسیح اس تمثیل کو اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں. 37 سے 40 آیت تک میں پڑھ لگا ہوں. اس نے جواب میں کہا, کس نے کہا؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے, اور کھیت دنیا ہے, اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند, اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں, اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے, اور کٹائی دنیا کا آخر ہے.